مخالفت کیوں؟ تو آپ کو بتاتے چلے کہ چونکہ انقلاب اسلامی ایران 1978 میں آیا ہے، اور آنے کے بعد اس نے یعنی امریکن کے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ یہ ایرانی کلچر کو اپنے کلچر میں ڈھالے ہوئے تھے، اور نتیجہ یہ تھا کہ وہاں پر پردہ کرنا شرم سمجھا جاتا تھا، اور عریاں ہو کر کے چلنا فخر سمجھا جاتا تھا۔ ایسے موقع پر کہ جہاں یہ عیاشی کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن کیا کہنا مرجع وقت کا اس وقت کا کہ امام خمینی نے یعنی آرڈر دے دیا کہ نکلو گھروں سے باہر اور اپنی قربانیاں دو، تاکہ اس قربانی کے صلے میں جو تمہیں انقلاب ملے گا اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ انقلاب پوری دنیا تک جائے گا، اور جب پوری دنیا تک جائے گا تو پھر لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ شیعت کے عالم میں کتنا دم ہوتا ہے، ان کے فتووں میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اور اگر دیکھنا ہو تو خمینی صاحب کا ایک تاریخی فتویٰ دیکھ لیجئے کہ جو سلمان رشدی کے خلاف دیا اور آج بھی باقی ہے۔ اب پوری دنیا کے مفتی دیکھ لیں کہ ان کے فتووں کی اوقات کیا ہے اور مرجع کی اوقات کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب یہاں سے سمجھ میں آئے گا تو اب پتا چلے گا کہ مخالفت اس لیے کرو تاکہ ان کے فتووں میں جو دم پایا جاتا ہے اس دم کو روکا جا سکے، ان کے فتووں میں جو طاقت پائی جاتی ہے اس طاقت کو روکا جا سکے، ان کے فتووں میں جو پاور پایا جا سکتا ہے ان پاور کو کم کیا جا سکے۔ اس لیے کہ لوگوں نے آیت اللہ سیستانی صاحب کے فتوے کو دیکھ لیا کہ جنہوں نے ایک فتویٰ دے کر کے عراق سے ISI کو ختم کر کے یہ بتا دیا کہ ہمارا فتویٰ تمام دنیا کے ظلم کو مٹانے کے لیے کافی ہے، تو آج کا اگر امریکہ ایران سے ڈر رہا ہے تو وہ ایران سے نہیں ڈر رہا ہے بلکہ ولایت فقیہ کی طاقت سے ڈر رہا ہے، مرجع کی طاقت سے ڈر رہا ہے، اس لیے وہ مخالفت کر رہا ہے۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک منزل کی طرف لے کر کے چل رہے ہیں کہ مولانا قاضی حسین عباس صاحب جو بمبئی سے سفر کر کے ابھی رات 3:30 بجے الہ آباد پہنچے ہیں اور تقریباً 2 بجے کے آس پاس کانپور ٹچ ہوئے ہیں، ان کا موضوع ہے تاریخ اجتہاد۔ آئیے گفتگو کریں تاکہ ان عنوان کے اوپر یعنی گفتگو ہو رہی ہے اور یہ سیمینار جاری ہے اخباریت اور مرجعیت کے اوپر۔ اور آئیے جناب مولانا حسین عباس صاحب کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد۔ وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فصلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگرچہ وقت کافی کم ہو جاتا ہے، خصوصاً جب الحمدللہ اہل بیان زیادہ ہوں اور سامعین مسلسل جو ہے اس بیان کو گوش گزار کر رہے ہوں۔ جیسا کہ میرے برادر بزرگ مولانا علمدار حسین صاحب نے یہ زحمت کی ہے، بہت شکر گزار ہیں ان کے اور تمام ان اراکین کے جنہوں نے اس عظیم کام میں شرکت کی۔ مولانا جانتے ہیں کہ بامبے سے جب ہم چلے تو ہم نے کہا مولانا سے کہ ہماری آواز مسلسل پروگرام اور سفر کی وجہ سے ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو مولانا نے کہا نہیں آپ آ جائیے، آپ صرف کھڑے ہو جائیے گا، ترجمہ ہم کر دیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ جب ترجمے کا مرحلہ آئے گا اس کے لیے تو کچھ تو الفاظ خود ہی ہم جو ہیں بیان کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ مطالب کافی زیادہ تھے، ہم نے ان کو کم کرتے 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 جیسے جیسے ذاکرین و خطبہ اور
اہل ذکر افراد بیان کرتے جا رہے تھے، ہمارے مطالب کم ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ تاریخ اجتہاد میں جتنے بھی برادران نے بیان کیے ہیں سب نے کچھ نہ کچھ تاریخ اجتہاد کا کچھ ذکر کر دیا، تو ہم نے کبھی ایک کو کاٹا، دو کو کاٹا، تین کو کاٹا، کاٹتے کاٹتے پھر دیکھا تو دو تین باتیں جو ہیں ہم نے کہا چلیے یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہو گئی کہ کچھ بات ہمارے لیے جو بچ گئی، اور اس گرفتہ آواز کے ذریعے آپ کے سامنے کچھ بیان کریں گے۔ میرے عزیزوں، یہ سیمینار واقعاً ضروری ہے، اور کیوں یہ ہو رہا ہے جہان میں؟ ہمارے استاد بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مثال دیتے تھے کہ اگر ایک باپ کے کچھ بچے ہوں، 4-5 فرزند ہوں، اور اسی کے مقابلے میں ایک ایسا گھرانہ ہو جو باطل گھرانہ ہو، جو مسلسل اس طاق میں لگا رہتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی نسل کو خراب کیا جائے۔ ہر معاشرے میں ہوتا ہے، 100 گھروں میں سے 5 گھر ایک ایسے ہو جاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر تو برباد ہیں، ہم ان کے گھر بھی برباد کرنے کے طاق میں لگے رہتے ہیں کہ ان کا گھر کیسے برباد کریں، ان کے ہاں کیسے دین پھیل رہا ہے، ان کے بچے کیوں متدین ہو رہے ہیں، مذہبی ہو رہے ہیں، ان کو کیسے برباد کیا جائے۔ کیوں برباد نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ماں باپ کا سایہ رہتا ہے۔ باپ نے اشارہ کیا، بیٹے سب گھر کے اندر، باپ جیسے ہی نظر رکھتا ہے، تیز نظر رکھتا ہے کہ بیٹا اچھا فلاں خراب لڑکے کے ساتھ بازار میں دکھا، فوراً گھر میں آگے پوچھا فسلم ہوں آپ ان کے ساتھ کیوں ٹہل رہے تھے؟ اب دوسرے دن سے آپ فلاں کے بیٹے کے ساتھ نہیں بازار میں دکھنے چاہیے۔ کیوں؟ کہا کیونکہ ان کے ساتھ آپ رہیں گے تو خراب ہو جائیں گے۔ دشمن کو سمجھ میں آ گیا کہ جب تک یہ باپ اور بیٹے کا، بہت توجہ چاہتا ہوں، مختصر سی بات کہوں گا، دیکھیے میں نے پرچہ رکھ دیا، آپ کی توجہ ہماری طرف رہے، زیادہ نہیں 2 سے 3 منٹ، بس یہی مثال دے کر تاریخ اخباریت کے 1 منٹ کے اندر تاریخ اخباریت بیان کریں گے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جب تک اس باپ کا اپنے بچے سے ارتباط ہے تب تک ہم اس کے بچے کو بہکا نہیں سکتے ہیں، لہذا بچے کو بہکانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ باپ اور بچے کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا جائے۔ جب اس باپ اور بچے کے درمیان اختلاف ہو جائے گا تو اب باپ چاہے کچھ کہتا رہے، بیٹے مانے گا ہی نہیں، کہے گا ابا آپ کچھ بھی کہتے رہیے ہم تو اپنی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اختلاف ہو گیا، ایک جنگ کا ماحول گھر میں ہو گیا، تو اب یہ بیٹا اپنے باپ کو باپ کا درجہ نہیں دے رہا ہے، اب اس کو آسانی سے دشمن بہکا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج یہی حال ہے کہ مرجعیت شیعت کی باپ ہے، دشمن دیکھ رہا ہے جب تک شیعت اس مرجعیت سے وابستہ ہے تب تک ہم اسے بہکا نہیں سکتے ہیں، لہذا چاہ رہا ہے کہ شیعت کو مرجعیت سے توڑا جائے، تب ہم آسانی سے بہکا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ تب ہم اس کو آسانی سے، یہ صرف اختلاف پیدا کرانے کا جو ہے ایک حربہ ہے۔ یہ اخباریت آئی ہے، پھر ملنگیت آئے گی، پھر کیا کیا آئے گا، ایک سے ایک چیزیں آئیں گی۔ جتنے بھی افراد کم ظرف ہوں گے وہ کوئی نہ کوئی حربہ پیش کرتے رہیں گے تاکہ جو ہے مرجعیت اور شیعت کے درمیان اختلاف یعنی ارتباط ختم ہو جائے، لیکن یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تاریخ کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے کہ مرجعیت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ اجتہاد جو ہے غیبت امام کے بعد شروع ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول کائنات کی حیات طیبہ میں دو صحابیوں کا نام جن کو باقاعدہ طور پہ فقی بنا کر، کیوں ہر جگہ رسول اللہ پہنچ نہیں سکتے تھے، بھیجا، دیکھو تم کو کچھ بھی دین کا سوال پوچھنا ہے تو ان سے مراجعہ کرنا، یہ فقی ہیں، یہ مجتہد ہیں، صحابی ہیں۔ کون نام ہے؟ مصعب ابن عمیر، مصعب ابن عمیر اور معاذ ابن حبل، یہ دو صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے ان کے قوم کے درمیان بھیجا کہ کچھ بھی تمہیں پوچھنا ہوگا یہ ہماری طرف سے موثق ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہو، ان سے سوال کر سکتے ہو۔
دینی امور ہوں، دنیاوی امور ہوں، مذہبی امور ہوں، احکامی ہوں، فروعی ہوں، اصولی ہوں، جو بھی مسئلہ ہے تم کو ان سے پوچھنا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید فقط معصوم کی ہو سکتی ہے، تو یہ رسول اللہ غیر معصوم کو کہاں فقیہ بنا کر بھیج رہے ہیں؟ اگر تم کو فقط امام زمانہ کی ہی تقلید کرنی ہے تو یہ رسول اللہ شروعات میں ہی جو ہے معاملہ خراب ہو جا رہا ہے کہ رسول اللہ مذہب کو بنا کر جو بھیج رہے ہیں، رسول اللہ معاذ ابن حبل کو بنا کر بھیج رہے ہیں۔ کیوں رسول اللہ بھیج رہے ہیں؟ رسول جانتے ہیں کہ فقیہ کسے بنانا ہے، فقیہ وہ بنے گا جس کے دل میں عدالت ہوگی۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی وہاں سے شروعات ہوئی تاریخ کی۔ تاریخ نے جو کہا ہے کہ وہاں سے فقاہت اجتہاد کی شروعات ہوئی، یعنی رسول اللہ کے دور سے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں اس کو کمال بخشا ہے۔ یہ دور جو تھا امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کا، یہ دور کمال مرجعیت کا تھا۔ اس دور میں امام نے شیعت کی بھی حفاظت کی اور کافی تعداد میں اپنے شاگردوں کی تربیت کی اور ان کو مختلف جگہوں پر بھیجا۔ کس لیے؟ تاکہ دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ کس کے ذریعے دین پہنچ رہا ہے؟ کیا امام مستقیماً پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، اپنے صحابیوں کو بھیج رہے ہیں، ہر ایک کو فقیہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ جاؤ لوگوں کے درمیان جا کے مسئلہ دینی بیان کرو، ان کی دینی تکالیف بیان کرو۔ یہ کس کو بھیج رہے ہیں مولا؟ یہ معصوم ہے؟ کہا نہیں، یہ سب غیر معصوم ہے، لیکن ایک معصوم کی تائید کے ساتھ آیا ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی غیر بھی معصوم کی تائید لے کر آتا ہے تو وہ فقیہ ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ وہ امام ہے یا معصوم ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک سامنے کی ایک آخری بات کہ جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام نے فقیہ کو بھیجا تھا، اپنا نائب بنا کے بھیجا تھا۔ کیا مسلم ابن عقیل معصوم تھے؟ مسلم کو بھیجا تھا۔ مسلم کا ہاتھ امام حسین کا ہاتھ تھا، مسلم کی مخالفت امام حسین کی مخالفت تھی۔ میرے عزیزوں، معلوم یہ ہوا کہ جس کو امام اپنا نائب بنا کر بھیجے وہ امام کی جگہ پر ہوتا ہے، امام کا مقام رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اب وہ شک و شبہ ختم ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اس بات کا اشکال کرتے ہیں کہ غیر معصوم کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک مختصر سا واقعہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے آگے بتایا کہ علی ابن یقطین کے اوپر حکومت کی خاص نظر ہو رہی ہے۔ دیکھیے امام کہتے کسے ہیں اور یہ فقاہت اور مرجعیت کا نظام کس حد تک شیعت کی جان و مال کی حفاظت کا بہت بڑی نعمت ہے۔ علی ابن یقطین امام کے خاص شیعہ ہیں لیکن وزیر ہیں دشمن کے، ہارون رشید کے۔ ہارون رشید کو کسی نے کان بھرا کہ علی ابن یقطین جو ہے یہ شیعہ ہیں، تمہارے مذہب پر نہیں ہے۔ بہرحال اس نے کہا ہم دیکھتے ہیں۔ ایک دن علی ابن یقطین پردے سے دیکھ رہا ہے، نگاہ کر رہا ہے۔ امام نے پیغام پہنچا دیا کہ آج تم جو وضو کرو گے اس طریقے سے نہیں کرو گے، اس طریقے سے کرو گے۔ میرے عزیزوں، علی ابن یقطین نے اس دن وضو اپنے مذہب کے لحاظ سے نہیں کیا، مذہب مخالفہ کے لحاظ سے وضو کیا۔ حکم کیا آیا؟ حکم کس چیز کے لیے آیا؟ واجب کام کے لیے آیا کہ تم آج وضو ایسے کرو گے۔ میرے عزیزوں، واجب حکم آیا۔ معلوم یہ ہو امام وہ ہوتا ہے جو مصلحت کے مطابق واجب کو بھی ترک کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اگر مصلحت کے مطابق ہے تو واجب کو میں ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دینے کے لیے یہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی آپ سے پوچھے گا یہ کہاں سے لائے ہو تو آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے گا۔ علی ابن یقطین دوسرے دن پھر امام نے میسج اور پیغام کہلایا کہ اب آج سے وضو تم اپنے مذہب کے لحاظ سے کرنا۔ کیوں؟ کہا جو
خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا، جو خطرہ تھا ٹل گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب چاہنے والوں پر خطرہ ہوتا ہے تو امام وقت واجب کو بھی چھوڑنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اب اگر نائب امام تم سے کہہ رہا ہے کہ قما نہ کرو، زنجیر نہ کرو، تو یہ مستحب نہیں ہے، کسی معصوم نے انجام نہیں دیا ہے، لیکن مصلحت جان رہا ہے کہ یہ چیز دشمن کا حربہ بن گیا ہے جو تمہیں ہلاک کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجتہد دیکھ رہا ہے کہ یہ دشمن کا حربہ بن گیا ہے شیعت کو ختم کرنے کا، کہیں پر بھی اس کی استحباب ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی امام سجاد، امام محمد باقر علیہ السلام نے اس طریقے سے ماتم کیا ہو، سینہ زنی کیا ہو، اس طریقے سے قمع زنی یا زنجیر زنی دکھلا دیجئے، نہیں کیا۔ اگر ہم مان لیتے مستحب بھی ہے، لیکن نائب امام مصلحت سمجھ رہا ہے نا کہ آج تمہارے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے، اس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اسے کہتے ہیں مرجعیت، جو اپنی شیعت کو بچائے، محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔